بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جو کہ سابقہ وزیر اعظم پاکستان کی، ان کی زندگی کے متعلق میں نے ایک سیریز شروع کی ہے، پنکی سے بے نظیر تک۔ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے 5 جولائی 1977۔ جون 1977 میں آکسفورڈ سے تعلیم مکمل ہونے پر وہ اس نیت سے وطن واپس پہنچیں کہ اپنے والد اور اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دفتر میں قائم مشترکہ مفادات کونسل میں کی بین الصوبائی کونسل میں خدمات انجام دیں گی اور پاکستانی دفتر خارجہ میں ملازمت کے لیے مقابلے کے امتحان میں شریک ہوں گی، مگر سیاست اور پاکستان کی فوج کچھ اور ہی طے کر چکے تھے۔ 5 جولائی 1977 کو بری فوج کے سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا اور سیاسی قائدین، ادیبوں، صحافیوں، دانشوروں سمیت ہر اس شخص کو گرفتار کیا جانے لگا جس کے بارے میں ذرا سا بھی شبہ تھا کہ وہ فوج یا اس کے اقتدار پر قبضہ کر لینے کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے۔ گرفتار تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کیا گیا، مگر جب بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج ہوا تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ 16 ستمبر 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تو انہوں نے بے نظیر بھٹو کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کو ملک سے باہر بھیج دیا، مگر نصرت بھٹو بے نظیر بھٹو ملک میں ہی رہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹا تو نصرت بھٹو بچوں سمیت 70 کلفٹن آ گئیں۔ فوجی بغاوت کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت بھٹو کو پارٹی کا شریک سربراہ نامزد کر دیا، جبکہ اکتوبر 1977 میں بے نظیر بھٹو کو بھی پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا رکن مقرر کیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بے نظیر بھٹو پارٹی کی مستقبل کی رہنما بن کر ابھری اور پارٹی کا مقبول ترین سیاسی چہرہ بن گئیں۔ وہ اور نصرت بھٹو جنرل ضیاء الحق کے خلاف مظاہرے اور احتجاج منظم کرتی رہیں اور جب موقع ملتا تو جیل میں ذوالفقار علی بھٹو سے بھی ملاقات کرتیں۔ پھر وہ وقت آیا جب فوجی حکومت نے نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو بھی گرفتار کر لیا اور دونوں مختلف شہروں میں قید یا نظر بند رکھی جاتی رہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پر ان کے سیاسی مخالف احمد رضا قصوری کے والد محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں مقدمہ چلا۔ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی اور سپریم کورٹ نے سزا برقرار رکھی۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی سے قبل ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو دونوں کو ملک سے باہر چلے جانے کو کہا، مگر دونوں نے انکار کر دیا۔ اس پھانسی کے بعد بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کو پھر 6 ماہ کے لیے گھر پر نظر بند کر دیا گیا اور دونوں اپریل 1980 میں رہا ہوئیں۔ اس مشکل ترین عملی سیاست، قید و بند کی مصیبتوں
اور ماشاء اللہ کے سخت و کڑے ماحول میں اپنوں کے مختلف رویوں اور کرداروں نے بے نظیر بھٹو کی زبردست سیاسی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں وہ تاثیر بھی پیدا کر دیا جسے ان کے حامی و مخالفین دونوں ان کا کرشمہ قرار دیتے ہیں۔ بالآخر دونوں ماں بیٹی فروری 1981 میں کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تحریک بحالی جمہوریت، جس کو MRD کہا جاتا تھا، نامی اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان پاکستان۔ السلام علیکم۔